وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، اور اپنی لاٹھی سے، جو لاٹھی تھی، لاٹھی سے اپنے ممبر پر یوں مارا، هَذِهِ طَيْبَةٌ هَذِهِ طَيْبَةٌ هَذِهِ طَيْبَةٌ، ہاں یہ ہے مدینہ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، دجال کی مجال نہیں کہ وہ یہاں داخل ہو سکے، یہ آپ نے بتانے کا، یعنی المدینہ، طیبہ سے مراد مدینہ ہے۔ الا هل كنت حدثتكم، سنو کیا میں نے تمہیں یہ سب باتیں نہیں بتائی تھی، دجال کے بارے میں بتایا تھا نا وہ ایسا ایسا ہے۔ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا ہاں آپ نے بتائی تھی، کہ دیکھو اب بالکل عینی چیز ہو گئی، حقیقی چیز ہو گئی، اور اس سے ملاقات کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سمیت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگانے والے کو سنا، وہ پکار رہا تھا الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے۔ فخرجت الی المسجد، تو میں مسجد کی طرف نکلی، فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فلما قضا صلاتہ جلس علی المنبر، جب آپ نے نماز مکمل کر لی آپ ممبر پر بیٹھ گئے، وہو یضحک، آپ مسکرا رہے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا لیلزم کل انسان مصلاہ، ہر انسان اپنی نماز پڑھنے کی جگہ کو لازم پکڑ لے۔ جماعت والے کہتے ہیں نا ہم اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا هل تدرون لما جمعتکم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ بہتر جانتے ہیں۔ قال انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے، کسی چیز کے شوق کے لیے، رغبت کہتے ہیں رغبت، ترغیب، شوق، اور رہبہ کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، کسی امید یا کسی ڈر کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا مال غنیمت آیا، بیت المال میں سے کچھ آیا، اس کو تقسیم کرتے تھے، تو یہ ایک امید کی چیز تھی، شوق کی چیز تھی، اور رہبہ دشمن سے ڈرانے کے لیے کہ بھائی دشمن حملہ کر رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، تو اس میں سے کسی چیز کے لیے میں نے اکٹھا نہیں کیا۔ ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تمہیں جو اکٹھا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن تمیم الداریہ کان رجلا نصرانیا، تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھے، پہلے عیسائی تھے، فجاء واسلم، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے، وحدثنی حدیثا، اور انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی، وافق الذی کنت احدثکم، جو بالکل اس کے موافق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، عن المسیح الدجال، مسیح دجال کے بارے میں، دجال کے سلسلے میں جو بات بتاتا تھا، تمیم داری کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، اور اس نے جو واقعہ بتایا اسے لگ رہا ہے کہ وہ دجال سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کس طرح ملاقات کی، وہاں کیا حالات پائے، وہاں کیا چیزیں پائی، انہوں نے مجھے آ کے بتایا، تو میں نے سوچا کہ میں تمہارے سامنے وہ بات رکھ دوں تاکہ تمہیں اس بات کی حقانیت، اس بات کی سچائی کا پتہ چلے، اور اس کے سلسلے میں یقین میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت تمیم داری یہی وہ پہلے صحابی ہیں جو غالباً 9 ہجری میں انہوں نے مسجد نبوی میں روشنی کی، چراغ جلایا تھا، اس کا انتظام کیا تھا۔ حدثنی انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ مع 30 رجلا من لخم وجزام، مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے، لخم اور جزام کے یہ دونوں قبیلوں کے نام ہیں، ان قبیلوں کے 30 افراد کے ساتھ 30 اور لوگ شامل تھے۔ فلعب بہم الموج شہرا فی البحر، دریا کی موجوں نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا 1 مہینے تک سمندر میں۔ بھائی پہلے کشتی اور پانی جو جہاز ہوتے تھے ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، ہوا موافق چلی تو منزل مقصود تک پہنچ گئے، مخالف چلی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ ہوتا تھا۔
تو 1 مہینے تک وہ ہے نا سمندری طوفان میں گھرے رہے. فَأَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، پھر وہ ایک ایسے جزیرے تک پہنچے. ارفع کے معنی آتے ہیں لنگر ڈالنا، ٹھہرنا. سورج غروب کے وقت ایک جزیرے پر جا ٹھہرے. فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ، اور وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے. دیکھو ایک بڑا جہاز ہوتا ہے، وہ بڑا جہاز کنارے تک نہیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ کنارے پہ پانی کم ہوتا ہے، تو وہ بیچ میں کہیں کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، وہاں سے ساحل سمندر تک کنارے تک لانے کا انتظام ان میں ہوتا ہے. تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہوئے. فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، اور وہ جزیرے میں آ کے داخل ہوئے. جزیرہ ٹاپو، سمندر کے بیچ میں کوئی خشکی آبادی. فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَحْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ، تو ان سے ملا ایک جانور گھنے بال والا، بہت زیادہ بال والا. لا يدرون ما قبول من دبری من کثرت الشعر، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی اگاڑی پچھاڑی کہاں ہے، کون سا حصہ آگے کا ہے کون سا حصہ پیچھے کا ہے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے. اس طرح کا خطرناک جانور بالوں سے گھرا ہوا. قالوا ویلک ما انتی، ان لوگوں نے کہا ارے تیرا ناس ہو، تو کون ہے، تو کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قالت ان الجساسہ، تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں. جساسہ کا مطلب بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا. یہاں سے علماء نے بیان کیا کہ دجال کا جو سسٹم ہے وہ پورا جاسوسی کا ہے. جاسوسی کے ذریعے سے ایسے جاسوسی کے آلات اور ایسی چیزیں، ایسی چپس، ایسی مشینیں ایجاد کر دیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی جاسوسی ہو رہی ہے، آپ کے بارے میں پورا ڈاٹا جمع کیا جا رہا ہے. اب دیکھو آپ آدھار کارڈ سے آپ کا سب کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے. اب تو گاڑیوں میں بھی ایسی مشینیں آ گئی کہ گاڑی کہاں چل رہی ہے، کدھر ہے، لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے. کوئی چور چوری کر کے لے کے جاتا ہے تو بھی لوکیشن سے پتہ چلتا ہے، یا کوئی بھاگ رہا ہے گاڑی سے، لوکیشن سے پتہ چل جاتا ہے، موبائل کی لوکیشن سے پتہ چل رہا ہے. یہ سب جاسوسی کی چیزیں ہیں. تو دجال کا جو سسٹم ہوگا وہ جاسوسی پر، خطرناک جاسوسی ہوگی اس کی. انطلقوا الی هذا الرجل فی الدیر، چلو اس آدمی کے پاس. دیر یوں تو محل کو بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن دیر اصل کہتے ہیں کٹیا کو، راہب کی عبادت گاہ کو، عیسائیوں کی عبادت کی جگہ کو، چرچ وغیرہ کو. تو اس محل میں یا کٹیا میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس چلو. فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، کیونکہ اس کو تمہاری خبروں کے لیے بے چینی ہے، تمہاری خبروں کا شوق ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے، چلو اس کے پاس. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا من ان تكون شیطانا، راوی کہتے ہیں تمیم داری کہ جب اس جانور نے ہمارے سامنے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈر گئے اس بات سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو. اس کا حلیہ، اس کا چہرہ، بلکہ اس کا ڈھانچہ ہی ایسا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہم سمجھے یہ شیطان ہے. قال فانطلقنا سراعا، کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے چلے. حتی دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم اس کٹیا میں داخل ہوئے. فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا انسان ہے، ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا، تخلیق میں، پیدائش میں ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا. اتنا خطرناک ڈول والا، جسے والا، اور اتنا ہی مضبوط بندھا ہوا. اشدہ وثاقا، جتنا ڈول والا تھا خطرناک جسم کا، اسی قدر اس کو مضبوطی سے باندھا ہوا تھا. مجموعتاً یدہ الی عنقہ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کا ہاتھ اس کی گردن سے یوں بندھا ہوا تھا، دونوں گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے سے، زنجیروں سے. ہاتھ میں بندھا ہوا، گھٹنے ٹخنے سب زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا وہ انسان. قلنا ویلک ما انت، ہم نے کہا تیرا ناس ہو، تیری تباہی ہو، ارے تیرا بھلا ہو، تو ہے کون؟ قال قدرتم علی خبری، تو اس نے کہا کہ جب تم مجھ پر اطلاع پا چکے ہو، یعنی یہاں تک تم پہنچ چکے ہو مجھ تک، میرے بارے میں تمہیں معلومات ہو گئی ہے. فاخبرونی ما انتم، اب میں اپنے بارے میں تو بعد میں بتاؤں گا، تم مجھے بتاؤ. اخبرونی ما انتم، جو کچھ تم ہو یا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے بتاؤ. قالوا نحن ناس من العرب،
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، رکبنا فی سفینۃ بحریۃ، ہم ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے، فلعب بنا البحر شہرا، ایک مہینے تک سمندر ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا، یعنی طوفان میں پھنسے رہے، فدخلنا الجزیرۃ، پھر ہم اس جزیرے میں آئے، فلقیتنا دابۃ اہلب، ہم سے جزیرے کے کنارے پر ایک گھنے بال والا جانور ملا، فقالت انا الجساسہ، وہ کہنے لگا کہ میں جاسوسی کرنے والا جساسہ ہوں، اعمدوا الی ھذا فی الدیر، جاؤ اس آدمی کی طرف جو اس کٹیا میں ہے یا عبادت گاہ میں ہے، فاقبلنا الیک سرعان، چنانچہ ہم تیزی کے ساتھ جلدی سے آپ کے پاس آئے، فقال اخبرونی عن نخل بیسانہ، تو وہ کہنے لگا مجھے بیسان کے کھجور کے باغات کے بارے میں بتاؤ، حل تثمر، ان پر پھل لگ رہے ہیں یا نہیں، کھجور کے درختوں میں، بیسان کے باغات میں کھجور کے درختوں پر کھجوریں لگ رہی ہے یا نہیں؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں لگ رہی۔ یہ بیسان پہلے فلسطین میں تھا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت شرحبیل بن حسنہ نے اس کو فتح کیا تھا، خلافت حضرت عمر ابن خطاب میں یہ فتح ہوا تھا، اور یہ 1900 جب یہ کیا کہتے ہیں فلسطین میں جب یہ الگ سے یہودی حکومت قائم کی گئی تو اس وقت فلسطین میں تھا، بعد میں ان یہودیوں نے، اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا، ابھی یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ قال اما انہا توشک الا تثمر، اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کے درخت پھل نہیں دیں گے۔ کتابوں میں ایک کتاب ہے معجم البلدان یاقوت حموی کی، وہ انہوں نے شہروں کے بارے میں اور وہاں کے حالات کے بارے میں، وہاں کے موسموں کے بارے میں پورے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، تو بہت پہلے لکھا، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب بیسان کے کھجور کے درخت اب پھل نہیں دیتے، پھل دینا بند کر دیا ہے۔ قال اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، عن بحیرۃ الطبریہ، دوسرا اس نے سوال کیا کہ مجھے طبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ دیکھو طبریہ جھیل بھی ابھی یہود کے قبضے میں، اسرائیل کے قبضے میں، اور پانی آج بھی اس میں موجود ہے، میٹھا پانی ہے، اس کو لیک آف طبریہ کہتے ہیں یا سی آف گلیلی کہتے ہیں، الگ الگ ناموں سے، لیکن وہی طبریہ ہے۔ حل فیہا ماء، کیا اس میں پانی ہے؟ قلنا ہی کثیرۃ الماء، ہم نے کہا کہ بہت زیادہ پانی ہے اس میں۔ قال انما یوشک ان یذهب، کہنے لگا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ قال اخبرونی عن عین الزغر، تو وہ پوچھنے لگا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ زغر اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ سدوم علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ کا عذاب آنا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، تو اپنی دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ حضرت لوط وہاں سے نکلے تھے، اور ان میں سے ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، ایک چشمے کے پاس ان کو دفن کیا، تو اس چشمے کا نام عین زغر پڑ گیا، زغر نام تھا صاحبزادی کا، زغر کا چشمہ ہو گیا۔ ایک کا نام ربا تھا، اس کا جب انتقال ہوا تو دوسرے چشمے کے پاس ان کو دفن کر دیا، تو اس چشمے کا نام عین ربا پڑ گیا۔ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ، کیا اس کے باشندے، وہاں کے باشندے اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ قُلْنَا نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، ہاں وہ بہت زیادہ پانی والا ہے، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِن مَّائِهَا، اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ قال اخبرونی عن نبی الامین، تو دیکھو بیسان کے کھجور کے باغات کے بارے میں، طبریہ جھیل کے بارے میں، اور زغر کے چشمے کے بارے میں اس نے سوال کیے۔ یہ تینوں سوالات اس جگہ کے بارے میں ہیں جہاں آگے چل کر دجال کا بڑا فتنہ ہونا ہے، اور دجال کا قتل بھی اسی جگہ ہونا ہے۔ یہ تینوں جگہیں گولان کی پہاڑیاں، آپ نقشے میں میپ میں دیکھیں گے تو گولان کی پہاڑیاں، یہ اسرائیل اور عربوں کی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور ان جنگوں کے بعد عرب ممالک چونکہ قومیت کی بنیاد پر لڑ رہے تھے، اسلام کی بنیاد پر نہیں کہ ہم عرب قوم ہیں،
عرب قومیت کی بنیاد پر اسرائیل سے مقابلہ کر رہے تھے اور انہوں نے شکست کھائی تھی، اتنے عرب ممالک ہونے کے باوجود اکیلے اسرائیل نے ان کو شکست دے دی تھی اور یہ پورا علاقہ قبضے میں کر لیا، گولان کی پہاڑیاں۔ تو یہ تینوں جگہیں گولان کی پہاڑیوں سے متعلق ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ یہودیوں کا اعتقاد ہے، ان کا تصور یہ ہے کہ آرمیگڈن، اب آگے بڑی عظیم جنگ جو ہوگی، آرمیگڈن اسے کہتے ہیں، وہ یہیں ہوگی، اسی علاقے میں ہوگی، اور ہم کہتے ہیں ہاں وہی جنگ ہے جو دجال اور دجال کے جو مقابل میں اہل ایمان ہم ہوں گے ان کے درمیان ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا اور امام مہدی دجالی طاقتوں کو شکست دیں گے اسی ایریے میں۔ اسی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ فلسطین میں ایک یہودی حکومت کو عالمی طاقتوں نے، دجالی طاقتوں نے اور طواغیت نے کس طرح وہاں بسایا ہے، اور ان کے عزائم کیا ہیں اور کیا سوچ کر پلاننگ کے ساتھ وہاں بسایا ہے۔ یعنی ان کے دل و دماغ میں بھی یہی ہے کہ دجالی طاقتیں سب وہاں اکٹھا ہوں، اور چونکہ دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں تو وہ یہاں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ علاقہ ہے جہاں وہ جنگ عظیم پیش آنی ہے، اور یہ سب گولان کی پہاڑیوں کے قریب قریب یہ جگہیں ہیں جن کے بارے میں دجال نے سوالات کیے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا اخبرونی عن نبی الامیین، مجھے بتاؤ امیوں کے نبی کے بارے میں۔ یہ بھی پوچھتا تھا نبیوں کے سردار کے بارے میں بتاؤ، لیکن کم وقت بدبخت ہے، مطلب گویا ایک تنزیہ جملہ ہے، امی لوگ، ان پڑھ لوگ ہیں، اس کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ حضور صرف عربوں کے لیے تو نہیں تھے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ ما فعل، اس نے کیا کیا، اس کا کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے یا اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، کیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا قد خرج من مکہ ونزل یثرب، وہ مکے سے نکل چکے ہیں، ہجرت کر کے آ چکے ہیں، اور یثرب میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ قال قاتلہ العرب، اس نے سوال کیا کیا عرب نے اس نبی سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ قال کیف صنع بہم، دجال نے کہا اس نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا رویہ اختیار کیا؟ فاخبرناہ انہ قد ظہر علی من یلیہ من العرب، ہم نے ان کو بتایا، اس کو بتایا کہ وہ غالب آ گیا ہے ان عربوں پر جو اس کے ارد گرد ہیں، آس پاس ہیں، قریب قریب ہیں، اپنے قریبی علاقوں پر وہ غالب آ گیا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وَأَطَاعُوهُ، اور ان عربوں نے اس نبی کی اطاعت کر لی ہے۔ قال، تو دجال کہنے لگا اما ان ذلك خیر لهم ان یطیعوه، سنو ان کے لیے بہتری اسی میں ہے، فائدہ اسی میں ہے کہ اس کی اطاعت کر لیں۔ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ کہنے لگا انا المسیح الدجال، میں دجال ہوں۔ وَإِنِّي يُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ فَأَخْرُجْ، اب میں نکلوں گا، فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں چلوں گا، فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا مگر میں وہاں اتروں گا، وہاں جاؤں گا، پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا 40 دنوں میں، تیز رفتاری کے ساتھ۔ بھائی جدید مشینری کوئی ایسی ہوگی اس پر سوار ہو کے وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اپنی گمراہی اور ضلال پھیلائے گا۔ مکہ اور طیبہ کے علاوہ، مکہ اور مدینہ کے علاوہ، ہما محرمتان علیہ، وہ مجھ پر حرام ہیں، کلتا ہما، دونوں کے دونوں، ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلما اردت ان ادخل واحدا منہما، جب جب میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونا چاہوں گا، استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطن، میرا سامنا کرے گا، میرا مقابلہ کرے گا ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی، یصدنی عنہا، مجھے ان سے روکے گا، مکہ مدینہ میں وہ فرشتہ داخل نہیں ہونے دے گا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا، اور مکہ و مدینہ کی ہر گلی پر، نقب پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہتے، گھاٹی کو کہتے، اس کی ہر گھاٹی پر، اس کے ہر راستے پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، اور اپنی لاٹھی سے، جو لاٹھی تھی، لاٹھی سے اپنے منبر پر یوں مارا، ہادِهِ طیبہ، ہادِهِ طیبہ، ہادِهِ طیبہ، ہاں یہ ہے مدینہ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، دجال کی مجال نہیں کہ وہ یہاں داخل ہو سکے، یہ آپ نے بتانے کا۔
یعنی المدینہ، طیبہ سے مراد مدینہ ہے۔ الا هل كنت حدثتکم، سنو کیا میں نے تمہیں یہ سب باتیں نہیں بتائی تھی، دجال کے بارے میں بتایا تھا نا وہ ایسا ایسا ہے۔ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا آپ نے بتائی تھی، کہ دیکھو اب بالکل عینی چیز ہو گئی، حقیقی چیز ہو گئی، اور اس سے ملاقات کر کے تمیم داری آئے۔ پھر آپ نے فرمایا الا انه فی بحر الشام، سنو وہ شام کے سمندر میں ہے، اور بحر الیمن یا یمن کے سمندر میں ہے، لا بل من قبل المشرق، نہیں بلکہ مشرق سائڈ میں۔ آپ نے جس طرح قیامت کا متعین وقت نہیں بتایا ہے، مبہم رکھا ہے، جس طرح قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں ان کا بھی ایکوریٹ ٹائم نہیں بتایا، مبہم رکھا ہے، ان کا زمانہ وقت نہیں بتایا، اسی طرح یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ پہلے تو کہا شام میں، پھر کہا یمن میں، پھر کہا نہیں مشرق سائڈ میں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ برموڈا ٹرائنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے جہاز جا کر بھی تباہ ہو جاتے ہیں، کوئی واپس نہیں آتا ہے، کہ وہ دجال وہاں ہے، دجال اپنی طاقت سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کیا حقیقت ہے تو اللہ عالم، لیکن حضور نے مشرق کی طرف کہا کہ ادھر کہیں ہے۔ ہاں واؤما بیدہ المشرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہاں ہے، ادھر ہے دجال۔